گنڈاپور صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. گنڈاپور صاحب ملکی سیاسی صورتحال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ شخصیت بنے ہوئے ہیں. زنیرہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ احتجاج کے لیے پرعزم ہے, دوسری جانب وہ مذاکرات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے کیسے مان گئے؟ ویل جویریہ دا تھنگ از کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں, نظر بھی آ جاتی ہیں. تو اب بانی پی ٹی آئی کے منہ سے یہ نکلنا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے, یہ بھی نئی بات ہی ہے. ورنہ وہ کہاں کہتے تھے کہ بات چیت کے لیے اوپن ہونا چاہیے. تو اٹ سیمز دیٹ جو ریالٹیز ہیں, پولیٹیکل ریالٹیز ہیں پاکستان کی, وہ شاید سنک ان کر رہی ہیں, اور گنڈاپور کا ہی ان کا ہمیشہ چوائس رکھنا کہ وہی چیزوں کو لیڈ کریں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے. لیکن دا تھنگ از کہ جو چیزیں وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہی نان سٹارٹر ہیں. وہ اپنی رہائی مانگ رہے ہیں. اب تو ڈائریکٹ دیکھیں وہ آ گئے ہیں اس بات پہ کہ آپ مجھے رہا کریں, ورنہ اس سے پہلے تو یہ بات سامنے نہیں آئی تھی. دس کلیئرلی سجیسٹ کہ اب فرسٹریشن ہے, ان کے اندر فرسٹریشن ہے, اور وہ ڈو اور ڈائی پہ واقعی نظر آ رہے ہیں. لیکن جو چیز بہت خطرناک ہے اور غلط ہے, وہ ایک دفعہ پھر الجہاد الجہاد کے نعرے لگانا, ویپنائزیشن آف ریلیجن, وچ از always not good in the case of PTI. یاد ہوگا آپ کو وہ مذہبی ٹچ اینڈ آل دیٹ. تو وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. کوئی نئی اسٹریٹجی اگر ان کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں تو پھر تو اسٹریٹجی بھی چینج ہونی چاہیے. لیکن اٹ سیمس کہ آپشنز بہت کم رہ گئی ہیں. اب وزارت داخلہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ شروع دن سے مذاکرات نہیں کر رہی. میکسیمم جو انہیں کہا گیا ہوگا کہ کال آف کریں, اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں گئی ہوگی. تو ایک احتجاج کی کال کے جواب میں یہ شرط رکھ دینا کہ آپ مجھے رہا کریں, شاید اگر وہ یہ کہتے کہ آپ باقی لوگوں کو رہا کر دیں تو بھی سمجھ میں آتی. سو وہ کوئی اتنی سمجھداری والی انگیجمنٹ کر نہیں رہے ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک اتنی میچور ان کی انگیجمنٹ ہے نہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آپ فرسٹریٹڈ ہیں, وہ باہر آنا چاہتے ہیں, ڈو اور ڈائی سچویشن ہے ان کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت پہ انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہوا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی تو قید ہے اور پارٹی لیڈر لیس ہے. آپ کے سامنے ان کی ہمشیرہ ہیں, پھر ان کی اہلیہ ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے لائرس کی ٹیم علیحدہ ہے, پھر ان کی پولیٹیکل جو لوگ زیادہ بہت کم ہیں, باقی زیادہ اندر جیل کے اندر ہیں. ہی نوز کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سکسیسفل. سو وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جتنی مرضی زیادہ پریشر ڈال لیں, کریٹ کریں, یہ نعرے بازی جو کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تاکہ اور کچھ نہیں تو ایک فیس شیپنگ کو لے کے ہو سکتا ہے ٹرائی کریں گے جی ٹھیک ہے مجھے نہیں نکال رہے تو کم از کم جو بہت لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان میں جو ہینس کرائم ہے ان کے علاوہ باقی کو شاید آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو ایز اے گڈ ول جیسر گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم اتنے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو مائنر کیسز کے اندر ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان انوائرمنٹس کے اندر, ملکی حالات کے اندر جو آپ کے سامنے اس وقت ہے کہ اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن خراب ہے, ابھی آپ نے آئیڈیا 2024 کل ختم ہو رہا ہے, سافٹ امیج پاکستان کا جا رہا ہے, اس کو ہم کس طرح خراب کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر دفعہ جلسہ جلوس نکالے اور لائک ایک انتصاب پسند آپ لے کے چل پڑے اپنا پورا قافلہ سرکاری اور جا کے اٹیک کر لیں اسلام آباد کے بعد. ہی ہیز ٹو لک آفٹر دا پیپل آف کے پی کے. ان کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے. آپ کے سامنے پارا چنار میں 38 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, 6 خواتین ہیں. ہی شوڈ بی مور ورڈ. اسی کے سوگ میں دے آر دا بیسٹ اپرچونیٹی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن کے لیے اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا. بریگیڈیئر صاحب, اس کو یہی ہماری آج کی سیکنڈ سٹوری ہوگی, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. زنیرہ صاحبہ, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف جو کہ پورے زور و شور کے ساتھ تیاری کری ہے احتجاج کی, اور حکومت بھی فرنٹ فٹ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. حکومت نے بھی تمام تر تیاری کر لی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اب حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے کہ فائر وال بتایا جا رہا ہے کہ پلان ہے کہ فائر وال لگائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر انٹرنیٹ سروس معطل کی جائے گی. عام عوام کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے جو ایکٹس ہوتے ہیں اس سے جو عوام ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, اور جو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے وہ خاص طور پہ متاثر ہوتا ہے. ویل ناٹ اونلی ٹیکنالوجی, اوور آل اکانومی, بیکاز انٹرنیٹ سے اکانومی جڑی ہوئی ہے آپ کی, اور آلریڈی
پی ٹی اے کے جو مسائل چل رہے ہیں آلریڈی، جو انہی سیاسی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ لوگ بلینکٹ بین کر دیتے ہیں. ایکس کی حالت دیکھ لیں، انٹرنیٹ کی اوور آل حالت دیکھ لیں. جب اس طرح کا وقت آتا ہے، جب کوئی کال ہوتی ہے، اس وقت تو بالکل ہی ایک بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے پورے ملک میں، جو عام آدمی کے لیے the thing is کہ ریئلسٹک رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی بہت مقبولیت ہے، سب کچھ ہے، بٹ لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی. ایک تو کال دے دے کہ اپنے ہی لوگوں کو امتحان میں ڈالنا بار بار، پھر عوام کے لیے بھی وہ کتنی دفعہ کنسالیڈیٹ کریں اس فیکٹ کو کہ اچھا ٹھیک ہے ایک دفعہ اور. اب فائر وال ایکٹیو ہوگی، ہم پہلے ہی رو رہے ہیں کہ ہماری جو اکانومی آف انٹرنیٹ ہے وہ نیچے جاتی ہے. وی پی این کو لے کے ہم نے کتنا کرٹیسائز کیا. تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی اور کوئی راستہ نہیں آتا سوائے اس کے کہ چیزوں کو بند کر دیں اور مزید بلیک آؤٹ کر دیں. سو اوور آل اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل. دس از ہاؤ آئی پٹ اٹ. پالیٹکس کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں، وی کین ڈیبیٹ اٹ فار ایور، لیکن آپ سائبر سیکیورٹی کی کوئی پالیسی بنا لیں ایسی جس میں جب بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو عام آدمی اور عام آدمی سے جڑا کاروبار متاثر نہ ہو. سو یہ حاصل تو ہے لوگوں کے لیے. عادل صاحب، ڈو یو تھنک دا سیم کہ کاروباری زندگی ایک دفعہ پھر متاثر ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے زنیرہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں کہ نہ صرف آئی ٹی انڈسٹری بلکہ ہماری جو اکانومی جو سو کالڈ حکومت کہہ رہی ہے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، کچھ بہتری ہمیں بھی نظر آ رہی ہے، ایک بار پھر مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں. دیکھیے، انسٹیبل پولیٹیکل صورتحال میں کون سا انویسٹر ہے باہر سے آ کے آپ کے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کو یہاں پہ نظر آتا ہے جیسے کہ انسٹیبل ہے، ہر چیز انسٹیبل ہے، فیصلوں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، حکومتوں کے لیے پرابلمز ہیں. وہ کوئی اگر انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کی ظاہر سی بات ہے جو باہر سے انویسٹ کرنے آ رہا ہے اس کو وہ پروفٹ کمانے کے لیے آپ کے ملک میں آتا ہے. اگر اس کو اس قسم کا ماحول ملے گا تو کون آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ دوسرا 10 لاکھ سے زیادہ فری لانسر ہیں جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں پاکستان کے اندر. ایک بڑا روزگار منسلک ہے اس سارے انٹرنیٹ سیٹ اپ کے ساتھ. اگر وہ انٹرنیٹ متاثر ہوتا ہے تو آپ کا روزگار بھی متاثر ہوتا ہے، انٹرنیشنلی بھی آپ کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. ہمارے جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ اتنے برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی اس طرف جا ہی نہیں پا رہے. کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو 3 دفعہ کے پی میں جو ہے حکومت کر چکی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہاں جو ہے اس کو جو عوام کی گراس روٹ پہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکی. روز اسلام آباد پہ چڑھائی ہوتی ہے، یہاں پر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی فوکس ہے، یہاں پہ سفارت خانے ہیں. آپ جو ریڈ زون ہے وہ سیل کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے ٹریول کرنا یہاں پر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جو بلو ایریا ہے وہ سارا بزنس ایریا ہے، یہاں پر شاپس ہیں، بزنس آفیسز ہیں، ہر چیز متاثر ہوتی ہے اس ایک ایکٹیویٹی سے. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے دن ایکٹیویٹی، اور آنسو گیس اور شیلنگ اور جو کروڑوں روپے کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں وہ اس کے علاوہ الگ ہے. تو یہ اس معاملے کو یہ اچھی بات ہے کہ کنٹینیوٹی ہے مذاکرات کے اندر. تو بات چیت کے ذریعے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں. اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو بانی پی ٹی آئی کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی جان خلاصی ابھی ناممکن ہے. کیونکہ وہ ان کی اچھا انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ مجھے اب یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے مجھے رہائی نہیں ملے گی.